جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ نماز میں ہاتھ باندھنے میں فرق ڈالا ہے عورت اور مرد کا، یہ دلیل تو وہی دیں گے نا۔ ہم تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں مرد اور عورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان نہیں فرمایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے میں فرق بیان نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس میں رفع الیدین کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کا فرق بیان نہیں کیا۔ رکوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکوع کا طریقہ ملتا ہے، لیکن اس میں عورت اور مرد میں فرق کا طریقہ نہیں ملتا۔ پوری نماز میں رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو اور سلام پھیرنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس میں فرق نہیں ملتا، نہیں فرق ملتا۔ تو جن لوگوں نے یہ فرق ڈالا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، جن لوگوں نے یہ فرق ڈالا وہ دلیل دیں گے، لیکن قسم اللہ کی میں آپ کو یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پورے ذمہ داری کے ساتھ، پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات نہ اللہ کے قرآن سے ملی ہے کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت جو ہے وہ سینے پر باندھے، اور نہ ذخیرہ حدیث میں یہ ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت جو ہے وہ سینے پر باندھے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں ملا۔ صحیح تو صحیح کسی ضعیف روایت میں بھی مجھے یہ نہیں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفۃ المومنین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی یہ نہیں ملتا، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق سے نہیں ملتا، سیدنا عثمان غنی سے نہیں ملتا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نہیں ملتا کہ ان کا یہ حکم ہو کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت جو ہے وہ سینے پر باندھے۔ یہاں تک بات نہیں ہے، کم و پیش 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا ایک قول بھی نہیں ملتا کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت جو ہے وہ سینے پر باندھے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ کی صحیح حدیث سے، نہ کسی ضعیف حدیث سے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے، نہ قول سے، نہ فعل سے، اور نہ یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نہ صحیح مسلم میں موجود ہے، نہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نہ سنن ترمذی میں موجود ہے، نہ سنن نسائی میں موجود ہے، اور قسم اللہ کی کسی بھی حدیث میں یہ طریقہ نہیں بیان کیا گیا کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے، عورت یہاں باندھے۔ یہ طریقہ نہیں تھی، ہمیں نہیں ملا۔ بھائی اگر آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں تو آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی آپ کے پاس دلیل تو ہونی چاہیے، کوئی ہم سے پوچھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس میں فرق ڈالنے والا؟ لہذا جہاں پر عورت مرد ہاتھ باندھے گا وہاں پر یہ عورت ہاتھ باندھے۔